بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر تجزیہ کار عامر محبوب اور اعجاز عباسی. ناظرین، حکومت آزاد کشمیر نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے آزاد کشمیر میں اپنا نیٹ ورک قائم کر دیا. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ جو مجاہدین ہیں یا جو تحریک طالبان یہ کیسے آزاد کشمیر پہنچے اور ان کا اس پورے نیٹ ورک کے ساتھ کیا تعلق ہے. پھر جو پریس فریڈم مارچ یعنی 2 روز قبل جو آزادی صحافت اور آزاد کشمیر حکومت کی انتقامی کارروائیوں کے خلاف اسلام آباد سے مظفر آباد کی طرف چلا، یہ نتیجہ خیز اس کا اختتام ہوا. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ کامیاب ہوا ناکام ہوا، اور اس پریس فریڈم مارچ کے اختتام پر جو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو میڈیا ٹاک کی یا جو ہم اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے. پھر آزاد کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بات ہوگی کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کا تاحال تقرر نہیں ہو سکا ہے اور ابھی تک کوئی پیش رفت بھی نہیں ہوئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کب لگانا ہے. وزیر اعظم پاکستان کی تحریک کے باوجود یا جو انہوں نے ایک کمیٹی قائم کرنے کے باوجود ابھی اس آئینی عہدے پر اس کے سربراہ کی تقرری کے لیے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. پھر جو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آزاد کشمیر کے، آزاد کشمیر سپریم لیگ، یہ ایک لیگ ہے، کرکٹ لیگ ہے، اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور حکومت آزاد کشمیر نے انکار کر دیا ہے کہ وہ کے پی ایل یعنی جو کشمیر سپریم لیگ کے لیے کسی صورت وہ جو گراؤنڈ ہے، جو اسٹیڈیم ہے، وہ اس کے حوالہ نہیں کریں گے. یہ 3-4 موضوعات ہیں، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. آغاز کرتے ہیں جو حکومت آزاد کشمیر نے دعویٰ کیا ہے کہ جو آزاد کشمیر میں جو طالبان آ گئے ہیں اور انہوں نے 8-9 دہشت گردوں کو پکڑا بھی ہے. عباس صاحب، یہ کیا خبر ہے؟ اور وزیر داخلہ آزاد کشمیر کا وقار نور صاحب نے یا کے بعد دیگرے جو پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کچھ ویڈیوز بھی شیئر کی اور بتایا کہ کس طرح کے ساتھ جو ٹی ٹی پی ایل ہے یعنی تحریک طالبان پاکستان، وہ آزاد کشمیر میں کیسے نیٹ ورک انہوں نے قائم کیا اور کس طرح یعنی لوگوں کے ساتھ رابطے میں، اور وہ بڑا یعنی ان کا بڑے یعنی پروگرام ہے آزاد کشمیر دہشت گردی. کیا کوئی واقعی بات ہے یا اصل کیا بات ہے؟ بہت شکریہ کفیل صاحب. دیکھیں نا، یہ بڑا ایک حساس معاملہ ہے اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت آزاد کشمیر کی وساطت سے ہی ہمیں ٹی ٹی پی اور اس طرح کے نیٹ ورک کی اطلاعات مل رہی ہیں. حالانکہ بنیادی طور پر وہ ایک پولیس انسپکٹر شاید قتل کیا گیا تھا، سجاد ریشم. بڑا افسوس ہے اس کی قتل پر اور اس کی کیس کو ٹریس کرنا چاہیے. بالکل جو لوگ ملوث ہیں ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ اس قتل سے لنک والے مبینہ طور پر حکومت نے یہ کہا ہے کہ پکڑے گئے ہیں، ان کو انہوں نے اٹھا کر ٹی ٹی اس پی کو سے لنک کر ٹی ٹی دیا، پی کے ساتھ لنک کر دیا. افغانستان سے لنک کر دیا. حیران کن بات یہ یعنی ہے، ایک واقعے کوئی بنیاد پر سارا حیران کن بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے دیہی کلچر ہے، وہاں چوری ڈکیتی کے واقعات بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات قبائلی اور اس طرح کے سسٹم پر قتل مقاتلے کے واقعات بھی ہوتے ہیں، اور ان کو ٹریس کرنے کے لیے آپ جو لوگوں کو پکڑتے ہیں ان سے پتہ نہیں پھر جبرن مار کٹائی کر کے بیان دلواتے ہیں یا خود ماحول کریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں نا، حیران کن بات یہ ہے کہ ایک طرف ویسے تو یہ بات طے ہے کہ آزاد کشمیر چونکہ آزادی کا بیس کیمپ ہے اور پچھلے 75 سال سے ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی اس طرح کی بالکل سے 40 سالوں سے 40-45 سالوں سے 1988 کے بعد سے لے کر، اور اس میں ہمارے ادارے بھی شامل تھے اور ہماری حکومت بھی شامل تھی. اور یہ میں بنیادی طور پر رائٹ ہے اس بات کا کہ ہم دشمن سے آزادی کے لیے کوئی نیٹ ورک بنائیں، کوئی اس طرح کی ماحول بنائیں، مزاحمتی ایک جدوجہد کریں سارے، وہ چیز اپنی ہے. لیکن یہ ٹی ٹی پی والے ہوں یا طالبان والے ہوں یا آزاد کشمیر جادی کلچر والے ہوں یا حزب المجاہدین ہو یا دوسری، ان سب کا مقصد انڈیا کے خلاف مہم جو یہ کرنا تھا. اور آزاد کشمیر میں آج تک میرے خیال میں ایک آدھ واقعہ شاید مجھے یاد پڑتا ہے گراولا کوٹ یا اس کے آس پاس کہیں کوئی ضرور پیش آیا ہے. باقی ان لوگوں نے آج تک آزاد کشمیر کے امن و امان کو چھیڑخانی کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. یعنی کبھی چیلنج نہیں ایک بنا، واقعہ کبھی ایشو نہیں بنا. کوئی فوج کی کسی بڑی گاڑی پر حملہ نہیں ہوا، مقامی سطح پر انہوں نے بم دھماکہ نہیں کیا، کوئی دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوئے، کوئی جتھا بنا کر انہوں نے کسی کے زمینوں پر یا گھروں پر قبضے نہیں کیے. اور یہ ابھی اچانک آ کر ایک طرف وزیر اعظم آزاد کشمیر دوبارہ آزاد کشمیر جادی کلچر کا اعلان کر رہے ہیں اور ایک طرف وہ اعلان کر رہے ہیں کہ بھارت کے خلاف مہم جوئی کے لیے ہم پھر یہاں وہ ماحول بنائیں گے، اور دوسری طرف جو پہلے سے اسی ماحول سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی پکڑ دکوڑ، ان کی وہ گرفتاریاں اور ان کی وہ ساری چیزیں اور ان کو اٹھا کے ٹی ٹی پی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کفیل صاحب کہ بالکل ٹی ٹی پی ہو یا طالبان ہوں یا آزاد کشمیر کے اندر جو مقبوضہ کشمیر کے لیے جادی ایک ماحول والی جڑی ہوئی تنظیمیں تھیں، ان کے لوگ تو موجود ہیں بالکل. اب انہیں سے کام لینے کے بجائے
آپ ان کو دہشت گرد ثابت کر یا رہے ان کو ہیں، دشمن بنا دیں، ایک دم ان کو دشمن بنا دشمن کے رہے صف ہیں۔ میں کھڑا کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر دیہی کلچر ہے، اور اس میں نے سمجھتا کہ دیکھیں نا، فرض کرتے ہیں آپ ایک مہم شروع کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پکڑیں جی، ہمارے مدد کریں، کون آدمی ہوگا جو کہ اپنا تحفظ لیے بغیر، اپنی فیملی کا تحفظ لیے بغیر کسی بندے کی نشاندہی کر سکتا ہے جی کہ یہ بندہ ہے جو اس کاموں میں ملوث ہے؟ اگر فرض کرتے ہیں وہ نشاندہی کرتا ہے، اس سے آپ کی جان کیسے بچے گی؟ یہی ہوا ہے نا، یہ سجاد ریشم قتل کیس کے اندر بہت ساری اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں بقول پولیس کے، کہ اس نے اس کو پکڑا، اس نے نشاندہی کی، فلاں کیا، یہ کیا، اس طرح کی ماحول ہے۔ میں سمجھتا ہوں دیکھیں نا، آزاد کشمیر والوں نے یا تو دانستہ یا نادانستہ 16-17 وہ جو لوگ جو بھاگ گئے تھے وہ راولا کوٹ جیل سے، 17 آدمی، ایک مارا گیا تھا، 16 ایز خود یا تو واپس آ کر گرفتاری میں دے دی یا وہ پکڑے گئے۔ ایک غازی شہزاد صاحب ہیں جو اس نیٹ ورک سے متعلق آدمی تھے، وہ غائب ہوئے، اور اس طرح غائب وہ ہوئے خود کہ تحریک پتہ ہی نہیں آزادی چلا۔ کشمیر شامل ہیں غازی صاحب، اور غازی ان کے صاحب بارے کا میں بارے میں بالکل یہ اتھینٹک رپورٹ ہے کہ وہ سرگرمیوں میں تو رہے ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں امن و امان ڈسٹرب کرنے کے لیے ایک معمولی سے واقعے میں بھی ملوث نہیں رہے۔ اب یہ خام خواہ ان لوگوں کو دشمن بنا کر آزاد کشمیر کے پرامن علاقے کو، دیہی کلچر کو، ہماری پولیس بھی ظاہر ہے ان کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، نہیں پولیس گھروں پہ چھاپے مارے گی، خواتین کو اٹھائے گی، ذرا سے رد عمل خراب ہوں ہوگا۔ گے، امن و امان ڈسٹرب ہوگا، اور لوگوں اور پولیس کے درمیان وہ دہشت گرد ظاہر ہے، یا ٹی ٹی پی سے متعلقہ جو لوگ ہیں وہ کوئی سامنے تو نہیں بیٹھے کسی درخت کی چھاؤں کے نیچے کہ پولیس کا انتظار کریں کہ آئے ہمیں پولیس پکڑے اور لے جائے جیلوں میں۔ وہ تو اپنے ٹھکانوں پر ہوں گے یا انہوں نے محفوظ ہائیڈ آؤٹ بنائے ہوں گے، لیکن پولیس جو کارروائیاں کر رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار رہی ہے، اور وہاں آگے فائرنگ کے تبادلے ہو رہے ہیں، اور وہاں برادری اور نہیں باغ میں دیکھیں وہاں پر ایک بندہ مارا گیا، راگیر مارا گیا وہاں پہ۔ یہ جو پتھری آٹا میں ہوا، یہ جو ہمارے غازی آباد مکھیالے کے قریب وہ ایک گھر میں آ کر انہوں نے حملہ کیا اور اس پر فائرنگ ہوتی رہی، اور جب جواب میں ان پر فائرنگ ہوئی، 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، تو بندے کو گرفتاری کرنے کی بجائے وہ اٹھا کر اپنے بندے کو زخمی حالت میں اٹھا کر واپس چلے گئے۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو بھی اور ہمارے ذمہ دار اداروں کو یہ بات کلیئر کرنی چاہیے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے آزاد کشمیر میں بھارت کے خلاف جو جادی ہماری آزادی کے لیے اس کا کیا سٹرکچر ہوگا، اس کا کیا سٹرکچر ہے، کیا سٹرکچر، یہ کیا چاہ رہا ہے؟ آیا اس پالیسی میں وہ شامل ہیں؟ اگر ہیں تو پھر ان لوگوں کے خلاف پکڑ دکڑ کی کارروائیاں، ہاں ان میں سے کوئی جانب پیشہ آدمی ہے، کوئی قتل مقاتل میں ملوث ہے تو اس کو کریں، لیکن اس کو اس کیس سے محدود رکھیں۔ یہ نہ ہوگی جس کو پکڑتے ہیں آپ اس کو ٹی ٹی پی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ٹی ٹی پی والے ڈاکٹر عبدالرؤف اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہمارے یہاں وہ جو افغانستان میں بیٹھے ہیں، انہوں نے آج تک آزاد کشمیر کو گڑبڑ نہیں کی، تو جب آپ جبراً ان لوگوں کے منہ سے کلوائیں گے کہ ہمارا رابطہ اس سے بھی ہے، اب تو میں اطلاع یہ ہے کہ کل جو انہوں نے پکڑے ہیں، وزیر داخلہ صاحب روزانہ پریس کانفرنس کے لیے آ جاتے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں کو کوئی اور کام کوئی نہیں ملتا ہوگا آئی جی صاحب کے ساتھ، اور جن 3 بندوں کے انہوں نے بیانات نشر کیے ہیں ان سے یہ بھی کلوایا گیا ہے کہ یہ مولانا عبدالعزیز صاحب جو یہ لال بچے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، گپے سے منتقل ہوئے، نیٹ اسلحہ منتقل ہوا، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، اور یہ حیران کون بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا پرامن جو علاقہ ہے اس کو اس طرح جادی بیس کیمپ بالکل بننا چاہیے، لیکن اس جادی بیس کیمپ کو اس آڑ میں اس کو اٹھا کر دوسری طرف لے جا کر کسی چیز کے ساتھ جوڑ کر انتشار پیدا کرنا، یہ حکومت کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کرے گا اور لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ عمر صاحب، ذرا آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، جیسے اجاد عباسی صاحب نے کہا کہ بڑی تعداد میں، یعنی گزشتہ 35-40 سالوں سے 1988 کے بعد، یعنی جس طرح کے ساتھ آزاد کشمیر مطلب جو جادی نیٹ ورک تھا، ٹریننگ کیمپ تھے، ذرا کشمیری کو رائٹ بھی تھا کہ ذرا اپنی آزادی کی جدوجہد کریں، اور تاریخ کو ہے کہ جب ان مجاہدین کے خلاف یا جو پاکستان بیس جادی تنظیمیں تھیں، جب پرویز مشرف کے دور میں اسلام آباد میں ان کے خلاف آپریشن ہوا، بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے، گرفتار ہوئے، لیکن اس کے رد عمل میں یعنی 9/11 کے بعد جو کچھ افغانستان میں ہوا، تو ان لوگوں نے پاکستانی فوج کو، پاکستانی اداروں کو ٹارگٹ کیا، اور جا کر یعنی پاکستان کے تمام صوبوں میں یعنی ہماری جو ملٹری انسٹالیشن تھی، ہمارے فوجی تھے، اس کے اوپر حملے ہوئے۔ لیکن اس پورے پروسیس میں یعنی 2002 سے لے کر 2025 تک آزاد کشمیر میں کوئی ایک بھی واقعہ نہیں ہوا کہ خواہ وہ کشمیری مجاہدین ہوں یا جو پاکستان بیس جو یعنی جادی تنظیمیں ہوں، انہوں نے کبھی آزاد کشمیری حکومت کے فوجی تنصیبہ نہیں کیا۔ تو ایک دم پھر کیسے آزاد کشمیر میں، کیا واقعہ کوئی اس طرح کی بات ہے، کوئی مجاہدین آ گئے ہیں، ٹی ٹی پی آ گئی ہے، کوئی خطرہ ہو گیا آزاد کشمیر کی حکومت کو، یہ کیا اصل بات ہے؟ راج صاحب، ایک تو جس بات کی طرف برادر مجاز باشی صاحب نے ذکر کیا کہ کیونکہ آزاد کشمیر جو ہے وہ بیس کیمپ ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے ان کے فنڈامنٹل رائٹس میں اور اقوام متحدہ کی جو چارٹر ہے وہ بھی ان کو مزاحمت حق دیتی ہے، اور اس لیے آزاد کشمیر کے لوگ عملی جہاد میں اگر شریک ہو تو اس میں کوئی بات
نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ مجاہدین کمانڈر انڈیا میں جہاد کر کے ادھر بطور مہاجر بھی ہوئے, شہید بھی ہوئے, اور انڈیا نے ان کی آ کے پیچھے ٹارگٹ کلنگ بھی کی. تو یہ اس طرح کے مسائل تو رہے ہیں, لیکن یہ بات ہے کہ وہ جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ محبت کر کے مقبوضہ کشمیر کو چھوڑ کے آئے, اور پاکستان پرچم میں ادھر وہ ان شہید جو ہے وہ دفن ہوتے ہیں, اور پاکستان کے ساتھ جو ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہیں. وہ پاکستان فوج کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی وہ انڈیا فوج کے ساتھ انڈیا نے کتنی پراکسی کر کے مارا. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہی میں کہہ رہا ہوں نا, ان کو آزاد کشمیر میں مارا یا یہ وہ کیا. اور وہ جو ہے پاکستانی فوج کے ساتھ وہ جو لوگ ہیں جو جہاد کے عملی جہاد میں حصہ لیتے رہے, تو وہ جو ہے وہ پاکستانی فوج کے ساتھ پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں. اور جو لوگ آزاد کشمیر کے اس جہادی کلچر کے نکل کے اگر وہ بہت بہتر پوزیشنز کے اوپر بھی آ گئے ہیں یا پاکستان میں یا کسی اور جگہ پہ مقیم ہیں, انہوں نے بھی کبھی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں کسی کو نہیں چھیڑا. آزاد کشمیر میں ان کا یہ کلچر نہیں ہے کہ وہ کوئی زمینیں چھڑاتے ہیں, نہ ذاتی سیاسی جھگڑوں میں نہیں پڑے, ذاتی جھگڑوں میں نہیں پڑے. آج تک ان کی کوئی قبضے کی شکایت نہیں ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے. اور جس وقت اس کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اچانک ایجاد کرنے کا اعلان کر دیا, اور ایک طرف اعلان کر دیا, دوسری طرف انہی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہو گئے. اب رائے صاحب میں آپ کو وہ پھر میں کہتا ہوں نا, گل وچ کوئی ہو رہے, اور وہ جو اور بات ہے اس کے لیے جو ہے آپ راہ ہموار کر رہے ہیں. بیسکلی یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر کی یہ جو موجودہ نااہل حکومت ہے, اور 20 اپریل 2023 کو جب اس کا وجود رات کو آخری پیر میں عمل میں لایا گیا, تب سے لے کے آج تک آزاد کشمیر میں پاکستانیت کو جو ہے وہ شدید خطرات کا پاکستانیت شکار ہوئی. اور ان کی جو پالیسی ہیں ان کی وجہ سے نظریہ علاقے پاکستان جو ہے وہ کمپرومائز ہوا, ان کی وجہ سے تکمیل پاکستان کی جد و جہد کمپرومائز ہوئی. اور اب ان کے پاس جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ انہوں نے مئی میں لوگوں کو مروا دیا, دسمبر میں جو ہے انہوں نے ایک ڈرامہ لگوا دیا کہ جی سارے انٹری پوائنٹس بند کر دیے. کبھی یہ کوئی اپنی وہ کرتے ہیں اور لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا, اور اس کے بعد جو ہے ایک ان کی ایک اپنی جو ہے وہ ہے. اب انوار الحق صاحب اور کرنل وقار نور صاحب کی جو سوچ ہے, ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ آزاد کشمیر میں کوئی اللہ نہ کرے اس طرح کی بڑی دہشت گردی نہ ہے, نہ اس کا کوئی خدشہ ہے. اب ایشو یہ ہے کہ وہ لوگ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ عوامی حقوق کی جدوجہد کر رہے تھے, ان کو روکنے میں انہیں جو مسلسل ناکامیاں برداشت کرنی پڑی, اس کا ذکر انہوں نے وفاق میں آ کے کیا کہ جی یہ لوگ ہیں. آزاد کشمیر کی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ بڑے مقصد وہ سیاسی جدوجہد کر سکتے ہیں نا, اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں نا. مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پاکستان کے مخالف نہیں ہے, اسے جو ہے اسے پاکستان کی مخالفت سے جوڑ کے جناب والا انہوں نے انوار الحق صاحب نے اور کرنل وقار نور صاحب نے. اب یہ جو رینجرز والا ایشو تھا یا یہ جو پولیس میں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر آزاد کشمیر حکومت کو وہ جو رینجرز کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو الگ ایک پروجیکٹ ہے نا, اس کے اوپر ہم آپ کو الگ بریفنگ کریں گے, لیکن یہ جو 1000 رینجرز جو بڑھا رہے ہیں, اس کی استعداد بڑھا رہے ہیں, اس پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے, ہم اسے رپورٹ کر سکتے ہیں نا. مجھے یہ بتائیں کہ اس کی بھی کیا ضرورت تھی. میں جس ملک میں آپ کے پاس ایک اچھا اسپتال نہیں ہے, جہاں پہ آپ نے صحت عامہ کی جو ہے وہ سہولیات نہیں دی, ادویات نہیں ہیں, آپ کا اسکولوں کا جو ہے وہ اسکولوں کی عمارتیں نہیں ہیں جو 2005 کے زلزلے میں گر گئی, ٹھیک ہے جی, آپ کے پاس مقصد صرف 2 چیزوں کے لیے خرچے ہیں. ایک آپ نے جو ہے وہ 4 درجن وزراء کی مراعات کے لیے, یا جو ہے ان کو جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے اور اس کے پیسے دینے کے لیے, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو رینجر کی استعداد بڑھانے کے لیے اور رینجر کے استعمال کے لیے وہ ہے. اب جو ہمارے یہاں یہ کلچر ہے نا آزاد کشمیر میں, جو پیسہ خرچ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے نا وہ رینجر جو ہے وہ ڈیفینیٹ جو ہے ان کا بڑا کردار ہے آزاد کشمیر کے امن عامہ کو بحال کرنے کے لیے. لیکن اس وقت اس کے اوپر اربوں روپے لگا دینا, جب آپ کے جو ہے وہ آپ نے بجٹ کے اوپر اعلان کیا کہ جی وہ ہیلتھ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس بجٹ کی وزیر اعظم نے تقریر کی تھی, بجٹ تقریر میں کہ 1 جولائی سے وہ ہو جائے گا, آج وہ مئی آنے کو ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 10 مہینے میں آزاد کشمیر کے عوام کا وہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہوا, وہ جو سوشل پروٹیکشن کا وہ ابھی تک نہیں ہوا. سوال کرنا تو ادھر جرم ہے نا, ادھر تو سوال کریں گے تو اس کا جرم ہے, اس کے اوپر بھی ہم الگ بات کر لیں گے. لیکن میرا ذاتی رائے صاحب خیال ہے
کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ جو دہشت گردی کی باتیں کر رہا ہے، یہ بار بار کرنا وقار نور جو بار بار کر رہے ہیں نا، آزاد کشمیر دہشت گردی کا خطرہ ہے انوار الحق صاحب کا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ان کی یہ سوچ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو کچلنے کے لیے ایک ایسی فورس تیار کر لی جائے جسے تاکہ انہیں آئندہ جو ہے وہ ان کا جو بنیادی جو حق ہے وہ حق مانگنے اور اس کے اوپر احتجاج کرنا، اور جس طرح کا جو ایپیسوڈ ہوا ہے ماضی میں اس کو روکنے کے لیے پولیس کی اور دیگر جو فورسز ہیں اس کی استطاعت بڑھا لی جائے، اور یہ ایک پروپیگنڈا کیا جائے کہ آزاد کشمیر میں بہت بڑی دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ آزاد کشمیر میں دہشت گردی کا خطرہ نہیں ہے، آزاد کشمیر میں اس دہشت گردی کا خطرہ ہے جو کرنل وقار نور کی اور انوار الحق صاحب کی سوچ ہے، یعنی جو سیاسی حالات ہیں، جو انوار الحق صاحب کی اور کرنل وقار نور کی جو سوچ ہے اس دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ آزاد کشمیر میں صرف جو ہے وہ پولیس دہشت گردی کا خطرہ ہے جو انوار الحق کے اور کرنل وقار کے نیچے ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو نقصان یہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں اس وقت انوار الحق اور کرنل وقار نور کی دہشت گردی کے علاوہ بظاہر جو ہے وہ کوئی خدشہ نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کرنا ہے اس کے پیچھے جو وزڈم ہے آپ کا، جو آپ کا سوچ ہے، جو آپ کی جو سازش ہے، اس کو آپ بالکل جو ہے وہ عوام کو آگاہ کریں کہ ہم جو ہے یہ 1000 جو ہے وہ اہلکار رینجر اہلکار ہم اس لیے بنا رہے ہیں، ان کے اوپر ایس پی اس لیے لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یا اگر آپ کوئی اور فورس بنا رہے ہیں تو وہ اس لیے بنا رہے ہیں۔ یہ تاثر نہ دیں کہ آزاد کشمیر میں دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں، وہ جو اوورسیز ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں، وہ سارے جو ہے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور آئی جی پی کی اس طرح کی پریس کانفرنسوں کی وجہ سے وہ پریشانی کا شکار ہیں، تذبذب کا شکار ہیں۔ وہ لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں آزاد کشمیر میں ایسے کون سے حالات ہو گئے ہیں کہ جس خطے میں آپ رات کو 2 بجے جا کے بھی سکون جو ہے پل کراس کرتے ہوئے آپ کو فیل ہوتا تھا کہ آپ محفوظ ہاتھوں میں چلے گئے ہیں، آج آپ اس کا وزیر داخلہ جو ہے وہ روزانہ اٹھ کے جو ہے وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو ڈرا رہا ہے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ناظرین، اس تک جو حالات ہیں آزاد کشمیر کے، ہم تو ہر پروگرام میں اس طرح نشاندہی کرتے رہے کہ آزاد کشمیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہے، اور جو مخلوط حکومت ہے اس کے جو اطاعت میں شامل ساری جماعتیں انکاری ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے ذمہ دار صرف وزیر اعظم کی پالیسی ہیں، تو سب چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح کے ساتھ یہ نظام ٹھیک ہو۔ دوسرا جو سب سے بڑا جو اہم جو واقعہ ہے یا جو نئے حالات ہیں کہ امریکہ نے جو سانے بمبئی یا جو بمبئی کا واقعہ ہوا 2008 میں، اس میں جو ملوث ایک مبینہ جو ملوث جو امریکہ کہہ رہا ہے، بھارت کہہ رہا ہے کہ طہور حسین رانا، اس کو امریکہ نے بھارت کے حوالہ کیا ہوا ہے، تقریباً 1 ہفتے سے زائد ہو گیا ہے۔ ابھی ہندوستان اس شخص کے طہور حسین رانا کو اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ میں کل بھی ہندوستان کا میڈیا دیکھ رہا ہے، وہاں سے اخبار وہ لیڈر چھپی ہوئی، کبھی وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حافظ سعید سعد سمیت باقی لوگوں کو۔ تو ایسے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی حکومت، آزاد کشمیر حکومت کو، جو ہندوستان جو ایک شخص کو پکڑا اس نے، وہ جو امریکہ نے اس کے حوالے کیا ہوا ہے، اس سے تفتیش ہو رہی ہے، تو اس پر نظر رکھی جائے کہ تحریک آزادی کشمیر کو بدنام کر سکتا ہے، کشمیری مجاہدین کو بدنام کر سکتا ہے۔ بجائے ہم حکمت عملی بنانے کے تو آزاد کشمیر حکومت نے نیا کاٹا کھول دیا کہ آزاد کشمیر آ گئے، ٹی ٹی پی آ گئے، تاکہ ہندوستان کے یعنی پروپیگنڈے کو جو وہ پاکستان کے خلاف، پاکستان فوج کے خلاف استعمال کر رہا ہے، ہماری وزیر اعظم کے بیانات لے کر کل وہ استعمال کرے گا، اور ہمارا وزیر اعظم خوشی فخر کر رہا ہے کہ آج ہندوستان کے وزیر دفاع نے میرا نام لیا ہے، آج ان کے وزیر داخلہ میرا نام، وزیر اعظم میرا نام لے کہ وہ اس نے اعلان کر دیا کہ ہم آزاد کشمیر جہاد شروع کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ اعلانات، اس طرح غیر ذمہ دارانہ گفتگو کل اس کی پاکستان کو قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ بھائی صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری 3 ماہ سے زائد ہو گئے، نہیں ہو سکی ہے، اور آئینی عہدہ ہے آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کی اس کے اوپر تشویش ہے۔ حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان نے خط بھی لکھا، کمیٹی بنائی، تو یہ ابھی تک اس پہ اتفاق نہیں ہوا، ڈٹ لاک ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اصل میں کفیل صاحب یہ تو بالکل طے ہے کہ انوار الحق صاحب کی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی سیاسی سٹیک ہے، نہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل پاور ہے، تو وہ اور ان کے جو 20-25 وہ باغی لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ وفاداریاں تبدیل کر کے اور بے وفائی کر کے ان کے ٹکٹ پر ان کے نام پر ووٹر لے کر جیتے تھے، وہ دوسری پارٹیوں میں وہ فارورڈ بلاک میں چلے گئے ہیں۔ اب ان کے سیاسی مستقبل کا مسئلہ ہے۔ نون لیگ ان سارے بندوں کو قبول نہیں کر رہی، کچھ چند مخصوص لوگوں کو، گنتی کے لوگوں کو تو اکوموڈیٹ کر سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی میں وہ جانا نہیں چاہتے دلی لحاظ، اس لیے کہ ان کو حالات یہ نظر آتے ہیں کہ پاکستان میں کہ کیا ہو جائے گا، آنے والے وقتوں میں شاید ان کو اس طرح کے جو گلچرے اڑا رہے ہیں ان کا موقع نہیں ملے گا۔ تیسری پارٹی بنا کر وہ چلا نہیں سکتے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مستقبل کہیں کوئی راستہ، کوئی پروڈکشن دی جائے
किसी तरह से यकीनदानी हो और हमारी मर्जी का ही चीफ इलेक्शन कमीशन को लगाया जाए। हल्का बंदी होनी है, नए हल्का बंदी हल्के बनने हों, हैं। कोई 2-4 हल्के फालतू बन जाएं ताकि हमारा जो खदशात हैं आने वाले वक्तों में। अनवर हक साहब तो वैसे भी लगातार कभी 2 बार इलेक्शन नहीं जीते, तो इस बार उनका बारी हारने की है, ज़ाहिर है उनको यकीन है कि मैं फारिग हो रहा हूँ। तो ये ऐसा माहौल बना रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में जाते जाते या तो उनकी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमीशन हो, जो इस वजह सिनेरियो में लगता नहीं है कि अनवर हक जिनकी कोई पार्टी नहीं है, तो अब पाकिस्तान के 2 बड़ी सियासी पार्टियां जो आज़ाद कश्मीर उनकी शाखें बैठी हुई वो उनको कबूल कर लेंगी, या कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जिस माहौल में बैठे हुए हैं तो उनकी मर्जी का बंदा बना लेगी। इसलिए अनवर हक चाहते हैं कि इस मसले को प्रोलॉन्ग किया जाए, कोई कायम काम बंदा लाकर बैठा दिया जाए। उसमें भी वो पिछले अरसे में कोशिश करें, नाकाम हो रहे हैं। तो इस सिलसिले को वो आगे चला रहे हैं ताकि अफरा तफरी का शिकार होकर ये जो 2 पार्टियां हैं किसी तरह उनके साथ कंप्रोमाइज़ पर मजबूर हो जाएं, ये मिलकर कहीं अपनी मर्जी का लगवा लें तो अपने लिए विन विन पोजीशन वाली को सूरत हाल पैदा करें। तो मैं पिछले अरसे में हम ज़ाहिर है बार बार शिद्दत के साथ इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो अब ये साबित हुआ है जनाब कफील साहब के ये आइन भी कोई ऐसे कागज़ों का टुकड़ा ही है जिसको जहाँ मर्जी इस्तेमाल करें, मफाद में हो तो इस्तेमाल करें, नहीं है तो रद्दी के टुकड़े में ज़ियाउल हक साहब कहा करते थे। ये कोई कुरानी हर्फ तो नहीं है, ये ऐसे एक किताब है जिसको ठुड़े मार कर उन्होंने इधर उधर कर दिया था। पाकिस्तान में हालात इस वक्त वही चल रहे हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में भी जहाँ अदालती निज़ाम और ये चीज़ें फ़ाल थीं, आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम उसी तरफ जा रहा है। और मैं नहीं समझता कि अनवर हक को जब तक इस बात की यकीनदानी नहीं हो जाती कि उनकी मर्जी का बंदा आज़ाद कश्मीर का चीफ इलेक्शन कमीशन बनेगा या कोई ऐसी सियासी पार्टी जो उनको तहफ़्फ़ुज़ देगी, उसकी मर्जी का बंदा वो बिल्कुल ये फाइल अमर आगे नहीं ले जाएंगे। साहब वाज़ेह आइन मौजूद है कि वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर यानी कोई पैनल भेजेंगे, और उसमें वो जब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी मर्ज़ी का बंदा लगवा भी नहीं सकते। ज़रा पैनल है, अगर वज़ीर-ए-आज़म किसी एक को पसंद करते हों, ज़रा 3-4-5 लोगों का जो पैनल जाएगा, तो जब ये पता है वज़ीर-ए-आज़म साहब को, अपोजिशन लीडर को, सबको कि ज़रा वज़ीर-ए-आज़म चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने करेंगे और उस एक पैनल में से कर रही हैं, यानी ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर क्यों डिले हो रहा है? जब वज़ीर-ए-आज़म को पता है कि उनकी पसंद का बंदा नहीं लग सकता, फिर ताख़िर क्यों हो रही है? वैसे एक तो ये बात है, मैं इस बात से इत्फाक नहीं करता कि उनकी पसंद का बंदा नहीं लग सकता। एक तो ये बात है कि जो 2 नाम या 3 नाम जो उसे इत्फाक से देंगे तो मुमकिन है कि ऐसे नाम आ जाएं जो दोनों के पसंदीदा हों और बाद में ऊपर से भी थ्रू हो जाए। एक तो ये बात है कि अनवर हक साहब जो है हर एक के नाम के ऊपर एतराज़ लगा देते हैं। उन्होंने बड़े बड़े माकूल और बड़े बड़े कद काट के लोगों और जो अदलिया की आला शख्सियात और आला उहदों पे रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए। और जब आप वो कहते हैं ना उनका नाम दें, तो वो उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे जाके ना सिर्फ उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए बल्कि उनके हवाले से लूज टाक करते रहे, रिटायर्ड जज साहिबान के हवाले से और तोइना मेज़, इसी तरह एक ब्यूरोक्रेट के हवाले से कि उनका कनेक्शन ऐसे हैं, ये है वो है, उसकी हुकूमत आ जाएगी, जिसकी तरफ तनवीर इलियास साहब ने इशारा किया कि हमारे जो रिटायर्ड जो हाजिर सर्विस लोग हैं पाकिस्तान में आला उहदों के ऊपर, उनके ऊपर भी वो इसके ऊपर कहते हैं कि जी ये इस तरह की सूरत हाल है। उसके बावजूद अगर ख्वाजा फारूक साहब और ये रली मिली कर लें आपस में तो ये मर्ज़ी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगवाने की पोजीशन में है। लेकिन असल इशू राय साहब ये है कि ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में बहरान रहे और आज़ाद कश्मीर में कोई अमन ना हो और चीज़ें जो हैं वो स्मूथ रनिंग ना हो, या तो उनकी मर्ज़ी का हो और अगर मर्ज़ी का नहीं है। अब अनवर हक साहब ने, हम याद है हम ये कहते होते थे कि अनवर हक साहब ने एक ऐसा आज़ाद कश्मीर में माहौल बना दिया है कि वो ये समझते हैं कि अगर आज़ाद कश्मीर में नेशनल इंटरेस्ट की कोई डेफिनेशन हो, अगर नेशनल इंटरेस्ट क्या है तो लोग समझे कि नेशनल इंटरेस्ट अनवर हक का है और उसके मुंह में से निकली हुई अल्फाज हैं और वो जिस तरह की सोच नहीं होती कि मैं जड़ी गल मुँह का वहाँ पिंड का कानून बन जाए और मैं ही जो है वो सारा कुछ हूँ। ये जो उसकी सोच है उसके अंदर सरायत कर गई है, या जो पहले जिस लेवल की अनवर हक साहब को जो फैसिलिटेशन की गई है, देखिए ना मेरी बात नहीं समझ रहे ना, किसी ना किसी जगह पे तो अनवर हक साहब और अवान सदर का तो किरदार ये डाकिए का है ना जी। जब वो आ जाएंगे अवान सदर वाले, एक बार मुझे बैसल सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने कहा कि जी मैंने अनवर हक साहब को कहा कि ये मुनासिब बात नहीं है, आईनी ओहदा खाली है, तो आप जो है वो बताएं कि कोई बंदा जो है वो मैं लगा देते हैं और आप बताएं कि जी किस पे आपका इत्फाक, तो हम कोशिश करते हैं वही लगवा देते हैं, किसी को लगाएं तो सही ना। कि जी उन्होंने एक मौके पे ये सूरत हाल हुई कि उन्होंने बताया कि जी उन्हें किसी ने कहा जी कि भाई साहब आप फैसला कर दें इन दोनों को बुला के कि जी आप प्रेसिडेंट है रियासत के, सरबराह रियासत की हैसियत से वो कर दें। तो वो कहते हैं मैं इस हद तक वो हूँ कि अगर जिसका नाम लेता है मैं उसका लगा दूँ, ज़ाहिर हमारा इंटरेस्ट नहीं है ना।
اب انوار الحق صاحب کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جی اگر کوئی ایک دم جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر نہ لگایا جائے اور اگر آزاد کشمیر میں حکومت ختم ہو جائے یا کوئی اور وجہ ہو جائے تو کوئی الیکشن کرانے والا بھی نہ رہے. اب یہ دیکھیں نا کہ اب آپ کسی کو نوٹیفائی بھی نہیں کر سکتے, ڈی نوٹیفائی بھی نہیں کر سکتے. انوار الحق صاحب سمیت یہ جو 22 23 24 لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے غداری کر کے اپنی پارٹی وفاداریاں بدل کر کے آ گئے ہیں. کل کسی سٹیج پہ ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس اگر جائے یا ان کا قیوم نیازی صاحب بطور پارٹی پریزیڈنٹ وہ اسپیکر کو بھیجیں اور اسپیکر چیف الیکشن کمشنر کو بھیجے, چیف الیکشن کمشنر ہی نہیں ہے, الیکشن کمیشن مکمل ہی نہیں ہے. تو ان کے جو لوگ ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انوار الحق صاحب اداروں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ انہیں نہ لگا کے آئینی عہدوں کو خالی چھوڑ کے اور آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جس سے کوئی چیز انہیں فائدہ دیتی ہے, اور جو سیاسی انہیں فائدہ دیتا ہے وہی وہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو بظاہر جو ہے اوپر سے اب انہوں نے ایک اور کر دیا. اب پاکستان پیپل پارٹی, میری بات نہیں سمجھ رہے, اب وہ پیپل پارٹی اب وہ پیپل پارٹی اور وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے وہ پتہ کیا لوز طاق کر رہے ہیں آج کل. وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اپنا چیف الیکشن کمشنر کیوں نہیں لگاتا, وہاں پہ سال سے خالی ہے, تو یہ ادھر جو ہے بہت زیادہ تکلیف ہے کہ ابھی جو الیکشن کروانا. وہ تو اس طرح کی لوز طاق کرتے ہیں نا وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے, اور وہ جو باقی باتیں کرتے ہیں پیپل پارٹی اور نون لیگ والے ادھر بیٹھ کے سمن بکمن وہ سن رہے ہیں, اس وجہ سے سن رہے ہیں کہ جی انہیں پتہ ہے کہ جناب والا یہ ہمیں پیسے دیتا ہے, ہمیں جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں جس طرح کے پیسے ممبران اسمبلی کو دیے جا رہے ہیں اس طرح کی ہسٹری میں تو کوئی پیسے نہیں نہ ملے, کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا تھا. اب تو یہ بات ہے کہ جی ضلعی پولیس افسران ان کی ڈسپوزل پہ ہیں, انتظامیہ ان کی ڈسپوزل پہ ہیں, ڈسٹرکٹ کے افسران سارے ان کی ڈسپوزل پہ ہیں جو انوار الحق صاحب کے ساتھ ہیں, ہیلتھ پیکج جو ہے ان کی ڈسپوزل پہ. میں یہ بتائیں کہ سیکرٹری ہیلتھ سے اور اس سے کو پوچھے کہ بھئی آپ ہیلتھ پیکج سے مراد یہ ہے کہ کیا صرف جو ہے وہ کسی حلقے میں جو عمران خان انوار الحق صاحب کے سپورٹر ہوں گے یا وزیر ہوں گے ان کا ہی ہے, یہ میرٹ ہے آپ کا کہ جی کوئی دوسرا بھرتی نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو ایجوکیشن کے پیکیجز جو ہیں آزاد کشمیر میں, تقرری تبادلے ان کے اوپر, آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کے جو پیسے ہیں وہ صرف عمران اسمبلی کے کہنے کے اوپر جو ہے اس کی ڈسپرسمنٹ ہو سکتی ہے. وہ مگر کوئی عجیب و غریب قسم کا جو کام لے کے وہ آگے چل رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے انہیں سوٹ کرتی ہیں کہ جی چیف الیکشن کمیشنر نہ رہے, برہان رہے, آزاد کشمیر میں پولرائزیشن ہو, کوئی نہ کوئی بندہ باہر ہو, کوئی نہ کوئی طبقہ باہر ہو. یہ انوار الحق صاحب کی سوچ ہے اور اس کو وہ فائدہ پہنچا رہے ہیں. بھائی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر میں آزادی صحافت یا جو حکومتی اقدامات صحافیوں کو خلاف انتقامی کارروائیوں اور ایک میڈیا اس روزہ جموں کشمیر کے خلاف جو FIR درج ہوئی اس کے خلاف پریس فریڈم مارچ کیا اسلام آباد سے, PFJ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو تمام جو UJs نے ان کی حمایت کی. تو آپ اس کارروائی میں شامل رہے ہیں اور اسلام آباد سے لے کے مظفر آباد تو اینڈ ہوا, اور آپ ذرا تھوڑا ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ یہ پھر کیا ہوا سارا اس پورے لانگ اس پورے پریس فریڈم مارچ کا کیا ہوا. قبیل صاحب ایک بات تو بالکل طے ہے کہ افضل بٹ صاحب نے جب اس آپ کے اخبار کے خلاف جو وہ FIR کٹی ہے اس کے خلاف مہم جوئی کا اعلان کیا اور انہوں نے پریس فریڈم مارچ کا اعلان کیا, تو انہوں نے دو ٹوک واضح کر دیا تھا کہ ہمارا مقصد کسی حکومت کے خلاف کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے, نہ کسی کو ہٹانا ہے نہ کسی کو بٹھانا ہے. آزاد کشمیر اور یعنی ایک سوال ہے کہ میڈیا ہاؤس کے خلاف پہلا موقع ہے کہ ڈائریکٹ میڈیا ہاؤس کے خلاف خبر چھاپنے پر ایک FIR کاٹی گئی ہے. افراد کے خلاف تو FIR ہوئی ہیں لیکن ادارے کے خلاف اس طرح FIR نہیں ہوئی, تو اس کو آپ واپس لے لیں تو ہم واپس چلے جائیں گے. اس کے لیے انہوں نے ایک وفد بھی بھیجا پہلے, اس کے ساتھ وفد نے ادارہ ہے وہ ان کے ساتھ حکومت کا کوئی اس طرح معاہدہ نہیں ہو سکا. اور یہاں سے جو پریس فریڈم موومنٹ گیا تھا, پریس فریڈم مارچ کے بعد گیا تھا, اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ FIR ختم کریں یا اس کو معطل کریں یا بالکل اس کو وائلیٹ کر دیں. تو وہ مظفر آباد جب پہنچے تو حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور میرے خیال میں چیزیں کافی آگے بڑھ گئی تھیں. لیکن وہی انوار الحق صاحب کے بارے میں جو ایک معروف بات ہے کہ ان کے اوپر اپنے وزراء کو اعتماد نہیں ہے, ان کے اوپر سیکٹریوں کو اعتماد نہیں ہے, ان کے اوپر سیاسی لوگوں کو اعتماد نہیں ہے, ان کے اوپر سیاسی پارٹیوں کو اعتماد نہیں ہے. تو صورتحال جب یہ بنی تو متبادل تو ہمارے پاس ایک بہترین راستہ تھا اور وہ عدلیہ والا راستہ تھا, اور یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ انوار الحق صاحب ہی ان کی حکومت ہی FIR کاٹے تو ان کی حکومت کی مرضی پر ہی FIR چھوڑ کر واپس آیا جائے کہ وہ سیز ہو گئی ہے. سیز سے مراد یہ ہے کہ آپ نے بندر کے ہاتھ میں ایک چھرا دیا ہوا ہے, اس نے آپ کے پیٹ میں پہلے چھرا مارا اور بعد میں بندر کو کہا کہ چھرا آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں لیکن ابھی مارے نہیں, انتظار کریں, وہ 2 دنوں بعد پھر مار سکتا ہے, وہ 10 دنوں بعد, وہ سال کے بعد, 6 مہینے کے بعد پھر مار سکتا ہے. دوسرا باعزت باوقار طریقہ یہی تھا کہ ایک تھرڈ ادارہ
जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है और वो एक आइनी इदारा है, उसके पास जाएँ और मंसूर वो करें, मातल करें और एक बेहतरीन आइनी। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल प्रेस फ्रीडम मार्च पर तबसरे तो लोग शायद अपने अपने अंदाज से करेंगे, लेकिन एक तो बिल्कुल इसकी कामयाबी वाज़ेह है, जो मकसद हम लेकर गए थे, FIR मातल हो गई। अब आगे ज़ाहिर है FIR में ये भी एक ही बार फैसला हो जाएगा अदलिया से कि आया आइंदा आज़ाद कश्मीर में या कहीं भी आज़ादार इन अदलिया की जो फैसले होंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन हमारी रियासत में ही होगी कि आया हुकूमत को इस बात का इख्तियार है कि खबर छापने पर किसी इदारे के खिलाफ डायरेक्ट FIR काट सकता है, या वो जो डेफर्मेशन कानून के तहत वो पहले मारूफ एक तरीका था कि पहले आप नोटिस जारी करें, जवाब लें, उस जवाब से आप मुतमईन नहीं तो केस को अदालत ले जाएं और वहाँ अदालत के हुक्म पर FIR कटेगी और गिरफ्तारियाँ और जो भी सूरत हाल होगी सारी, ये भी एक चीज़ तय हो जाएगी। दूसरा, जिस तरह बेमिसाल मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद और हमारे दोस्तों ने PFUJ की क़यादत ने, अफजल भट्ट साहब ने और इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने, RIJ ने, कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम ने बेमिसाल यकजहती का मुजाहरा किया और मुजफ्फराबाद तक हमारे साथ उन्होंने साथ दिया और पूरी तरह मजबूती के साथ हुकूमत को पैगाम पहुँचाया। इसको एक तवील अर्से तक याद रखा जाएगा और ये सबसे बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ यही थी कि एक दो मुत्तफिक होकर, मुत्तहिद होकर एक आवाज़ बनकर वहाँ गए। और दूसरा ये है कि इसी दबाव में या जिस तरह भी आइन तरीके से उस FIR को मातल किया गया है, अब चंद दिनों बाद 2 तारीख है, उसकी 2 मई उसका समाअत होगी, उसमें ज़ाहिर आपसे भी उन्होंने जवाब मांगा है, हुकूमत भी जवाब देगी और अदलिया इसको एक ही बार फैसला कर देगी कि हुकूमत को इस बात का इख्तियार है या नहीं है कि वो साफ़ियों को खबर छापने के ऊपर FIR काटे, उनकी गिरफ्तारी करे, उनके खिलाफ केस बनाए। और आज़ाद कश्मीर में वैसे जो पीका एक्ट है आज़ाद कश्मीर में नाफज नहीं है, लेकिन वो जो आतंक की इज्जत वाला जो कानून जिसमें उन्होंने तरमीम की थी, ज़ाहिर है उसको दूसरे मानों में आज़ाद कश्मीर के अंदर नाफज पीका के मफहूम में लिया जाना चाहिए। उसके तहत अनवर अल हक साहब ने और उनकी हुकूमत ने शुरू किया हुआ है, तो ये कामयाबी है मैं समझता हूँ और इसका फैसला भी एक ही बार हो जाएगा कि इसकी आइनी पोजीशन क्या हो। अमर साहब, आप क्या कहें, ये जो ज़रा एक तारीखी प्रेस फ्रीडम मार्च यानी आज़ाद कश्मीर की तारीख में यानी तारीखी वाक़ात हुए। एक तो वज़ीर आज़म साहब ने तारीखी इक़दाम किया कि पहली दफ़ा वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म साहब ने एक मीडिया हाउस के खिलाफ पर्चा दर्ज किया और ये कोई उसूल या ज़ाब्ते के तहत ज़रा उन्होंने मखासमत से इंतकामी कार्रवाइयाँ थी उसी का यानी तसल्सल के तहत एट दी एंड हुआ, आकर एक उसका आपके खिलाफ पर्चा हुआ। आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत जो फ्रीडम मार्च इस्लामाबाद से चला, फिर उसका मुजफ्फराबाद इख्तिताम पज़ीर हुआ, आप क्या कहेंगे पूरे? फिर नाज़रीन जानना चाह रहे हैं कि इसका जो एंड हुआ और किसकी हार हुई है, किसकी जीत हुई है, क्या हुआ? सर, ऐसा पहली बात यह है कि अगर मुझे आप 5 मिनट दे दें तो मैं आपको ये सारी कहानी सुना दूं, क्योंकि जिस दिन ये वाक़या हुआ तब मेरा बेटा बीमार था, हॉस्पिटल में था और उस दिन उसका ऑपरेशन था, तो इस वजह से उसके बाद मैं जो है ना वो अपनी मसरूफियत की वजह से प्रोग्राम में नहीं आ सका। तो सबसे पहले तो मुझे शुक्रिया अदा करना है अपनी तमाम साथियों का, कोलीग्स का, उनकी लाजवाल मोहब्बत का, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट से लेके PFUJ के तमाम धड़ों का, फिर नेशनल प्रेस क्लब का, फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, और इसी तरह जो है वो कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम का। और फिर जो है ये पहली बार ऐसा ये हुआ कि पाकिस्तान के चारों सूबों की क्या कहते हैं तमाम यूनियंस और तमाम जो मरकज़ी प्रेस क्लब हैं, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा प्रेस क्लब और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के प्रेस क्लब और छोटे बड़े सारे अदारों ने और साफ़ी तंजीमों ने हमारे साथ इज़हार यकजहती किया, जिसके ऊपर मैं सच्ची बात है कि तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ उनका और एहसानमंद हूँ। दूसरी राय सब ये बात है कि ये अनोखा जो काम हुआ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आज़ाद कश्मीर के तो चलो हम आज़ाद कश्मीर वाले तो चले हम मेज़बान थे और उनका वो जो है हुआ, लेकिन ये जो सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का और तमाम प्रेस क्लब का ये जो इनका वो था, वो इज़हार यकजहती तो उन्होंने पहले ही किया था और जो उनका जो किरदार आया एक्शन क्या कहते हैं फ्रीडम मार्च में, वो हम उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। इस फ्रीडम ये जो हुआ, हम क्योंकि मुशावरत में थे तो मैं इसकी सबसे पहले ये वजह बताता हूँ कि जिस दिन मैं हॉस्पिटल से बेटे को लेके जब घर शिफ्ट हुआ तो फिर मैंने अफजल भट्ट साहब के साथ ये मेरे घर तशरीफ़ लाए, तो उस वक्त मैं नहीं था, बाद में मैं उनके घर गया तो रात को ये बात हुई, तो मैंने भट्ट साहब बड़े तशवीश में थे कि यार ये बड़ा गलत है और ऐसे नहीं होना चाहिए, बेस कैंप की हुकूमत है और आज़ाद कश्मीर में जब सेंसिटिविटी है और इसके ऊपर वो है। फिर नासिर जैदी साहब और
اقبال جعفری صاحب، آپ کو پتہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آزادی صحافت صحافت کے لیے زیادہ دور میں انہوں نے کوڑے کھائے، وہ بھی بیٹھے ہوئے. تو بعد میں جب وہ تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ تحقیق کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے آصف بشیر چوئی صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے کہا یہ ایک ایسا مقدمہ ہے ایک پورے ادارے کا جس میں چیف ایڈیٹر سے لے کے آفس بوائے تک اور میڈیا ورکر، نمائندگان، اس کی بلڈنگ، اس کا جو ہے اس طرح کا پرچہ کاٹا ہے کہ اس میں وہ ہے کہ یہ اپنی ہسٹری میں وہ کہہ رہے ہیں نہ صرف آزاد کشمیر پاکستان، بلکہ وہ کہہ رہے تھے آصف بشیر چوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید جو میں گوگل پہ تلاش کر رہا ہوں، سرچ کر رہا ہوں، پوری دنیا میں کسی جگہ پہ اس نوعیت کی یہ کوئی پہلی ایف آئی آر ہے. اسے ہم جو ہے وہ اوور لک نہیں کر سکتے اور اسے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کھلی جو ایف آئی آر ہے اس کا یہ کیا تصور ہے کہ جی آیا ادارے کے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، اور آپ تاؤ بٹ سے لے کے نیلم تک اور اوورسیز سمیت سارے لوگ جو ہے جو اس ادارے سے منسلک ہیں یا ڈائریکٹ کام کرتے ہیں سارے وہ ملوث ہیں. تو اس کے اوپر یہ تھا. میں نے افضل بٹ صاحب کو یہ کہا تھا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بٹ صاحب یہ آپ کے اس کا ایشو نہیں ہے، ہم اسے خود دیکھ لیں گے. لیکن بٹ صاحب نے یہ کہا کہ ایشو یہ نہیں ہے عامر، یہ جو ایف آئی آر ہے اس کی سنجیدگی یہ ہے کہ جب اس طرح کی ایف آئی آر ہوگی تو پھر جو ہے اگر اس کو اجازت دے دی گئی حکومت کو تو پھر آزاد کشمیر میں ہمارا کوئی بھی صحافتی ورکر محفوظ نہیں ہوگا. تو یہ سارا جو ہے آگے سے ان کا انیشیٹ تھا کہ انہوں نے کہا جی کل تاجر بھی کروائیں گے، ایکسین بھی کرائیں گے، ڈاکٹرز بھی کرائیں گے، سارے جو ہے وہ طبقات جو ہے وہ کرائیں گے، حکومتیں بھی کرائیں گے، جس کو دل کرے گا اس کو اٹھائیں گے اور اوپن پرچے ہوں گے. خبر جو ہے وہ کس نے چھاپی کہ جی وہ آیا برنالہ والے نے چھاپی تو کیا اس کا قصور جو ہے وہ آپ تاؤ بٹ والے کو بھی اس کی سزا دے سکتے ہیں. تو یہ کوئی عجیب و غریب قسم کی جو ہے ایک ان سے جو ہے وہ سنگین نوعیت کی غلطی ہوگی. اور حکومت آزاد کشمیر کے اس ذاتی اناد جو وزیر اعظم آزاد کشمیر اور ایک موصوف وزیر ہیں وزیر داخلہ کے کرنل وقار نور نامی، ان کی اس ذاتی اناد جو ہمارے اور ہمارے ادارے کے ساتھ تھی، اس ذاتی اناد کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک ایسا تماشا لگا دیا کہ ریاست کو جو ہے وہ انہوں نے پورے تماشا بنا دیا اور پوری دنیا کو جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے وہ کیا. دوسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ یہ جو صحافت ہے اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اس کی کوئی سرحد نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ جی فرانس کا صحافی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اوپر سٹوری نہیں کر سکتا، برسلز کا صحافی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اوپر سٹوری نہیں کر سکتا، ملان کا نہیں کر سکتا، ٹیکسس کا نہیں کر سکتا، واشنگٹن کا نہیں کر سکتا، ورجینیا کا نہیں کر سکتا. تو یہ سارا کچھ ہمیں اس وجہ سے بھگتنا پڑا کہ بیس کیمپ جسے جو ہم مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جس کا کمپیریزن کرتے ہیں اس کی جو ہے وہ حکومت نے ایک ایسی سنگین غلطی کی جس کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا. اب رائے صاحب اگر ہم اس کے جو آ جائیں، یہ جو ہم نے جو سارا کچھ کیا افضل بٹ صاحب کی سربراہی میں نیشنل پریس کلب اور آر آئی یو جے اور پاکستان کے جے ایف اور باقی آزاد کشمیر کے جو ہمارے پریس کلبز ہیں سارے، اور وہ کیا، اور جس انداز سے سینٹرل یونین آف جرنلسٹ اور سینٹرل پریس کلب نے اس کی جو میزبانی کی وہ جو ہے اس کی ایک مثال ہے. اور جس طرح باقی جو طبقات ہیں ساری سول سوسائٹی نے اس کے ساتھ ادارے یکجہتی کیا، وہ ایک نئی تاریخ ہے. لیکن جو مقصد تھا بیسکلی وہ نیشنل پریس کلب سے لے کے احتجاج کر کے جا کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسمبلی کے سامنے دھرنا دینا، وہ آزاد کشمیر کے پارلیمان، آزاد کشمیر میں جمہوریت کے اوپر یقین رکھنے والے اور آزاد کشمیر میں آنکھ اور کان رکھنے والے اداروں کے ضمیر جھنجھوڑنے کی ایک ادنا سی کوشش تھی پاکستان بھر کے صحافتی کارکنوں کی طرف سے اور صحافیوں کی طرف سے. اور یہ عزم تھا کہ جی ہم نے جو ہے وہ آزادی صحافت اور قلم کی حرمت کا نہ صرف پاس رکھنا ہے بلکہ اس کو آزاد رکھنے کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. رائے صاحب نے جب یہ کیا تو ہم نے پورا پلان کر کے وہ کیا کہ کسی نہ یہ نہ ہو کسی سٹیج پہ کہ ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ متاثر ہو، ہمارا جو بدترین دشمن ہے اس کو اس طرح کا موقع ملے، یا ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے اوپر یہ ہم نے جو ہے وہ آزادی صحافت کے اوپر کنسنٹریٹ کیا. اور ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم جو ہے وہ کسی کے ایجنڈے میں شامل نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اسے محدود رکھا جائے اور صرف عامل صحافیوں کی اس میں شرکت کو یقینی بنایا جائے. اور اسی طرح جو ہے وہ میرپور سے لے کے نیلم تک اور بھمبر سے لے کے جو باقی تمام اضلاع ہیں 10 کے 10 اضلاع اور آزاد کشمیر کی جو 37 تحصیلیں ہیں ان کی نمائندگی ہو. اور جو ہمارے مہاجرین کشمیر پاکستان میں یہ جو لوگ ہیں کشمیر جرنلسٹ فورم کے لوگ ہیں ان کی جو ہے نمائندگی ہو. تو ہم نے اس بات کا بڑا ہی خیال رکھا. اور جو اس کا رائے صاحب جو ہمارے مقاصد ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے ہمارے لیے یہ ایف آئی آر کوئی اتنی میٹر نہیں کرتی تھی.
جیسے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی کل ایک جو توجہ توجہ دلائے اور نوٹس وہ تو کیا، کہہ رہے ہیں، ہم نے کارروائی کا ہمارا ارادہ نہیں۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، جس ریاست کا وزیر اعظم جو ہے وہ توجہ دلانے کے لیے ایف آئی آر بھی کھلی ایف آئی آر درج کرے، جس میں پتہ ہی نہ ہو کہ ریاست کے کون کون سے لوگ ہیں، خواتین مرد جو بھی اس ادارے میں کام کرتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا جائے، تو اس کی ذہنی صحت کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں اٹھتے رہیں گے کہ وہ کیا ہے، اور یہ جو سوچ ہے سب ایک تو یہ بات ہے کہ جی ہم جو ہے ہم نے جو ہے وہ سارا جو اختیار ہے، جب وہ یہاں سے نکلے تھے تو ہم نے اپنا اختیار جو ہے وہ سرنڈر کر دیا تھا، بلکہ افضل بٹ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے زبردستی جو ہے وہ اختیار ان سے لے لیا تھا، تو یہ اخلاقی طور پہ ہم جو ہے وہ محبتوں کے مقروض تھے، اس لازوال یکجہتی کے مقروض تھے، اور مشکل وقت میں اس ساری صحافتی کمیونٹی کے اور دیگر سول سوسائٹی کے وہ تھے کہ وہ جو ہمارے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے میں نے یہ جو باتیں یہ جو حکومت کر رہی تھی، یا یہ جو مذاکرات تو نہیں کہہ سکتے، اس سے پہلے تو حکومت مشاورت کر رہی تھی نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اور میرے اور شہزاد راٹھور کے مذاکرات نہیں ہو سکتے؟ ہم اگر ایک پیج پہ ہیں، ہمارا ایک ایجنڈا ہے، تو پھر ہمارے درمیان مشاورت ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ تھا، دوسرا یہ بات ہے کہ جو لوگ گئے ہوئے تھے انہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ یا کرنل وقار نور کے ساتھ یا دیگر وزراء کے ساتھ مذاکرات کرنے کا افضل بٹ صاحب کی جانب سے، پی ایف یو جے کی جانب سے یک نکاتی تھا کہ صرف مذاکرات جو ہیں وہ ایف آئی آر واپس اور کال واپس، ہم بالکل جو ہے وہ کال دینا نہیں چاہتے تھے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو۔ جس انداز سے حکومت آزاد کشمیر ایف آئی آر ختم کرنا چاہتی ہے رائے صاحب، اس کے اوپر ہم بھی بالکل تیار نہیں تھے کہ حکومت آزاد کشمیر یہ چاہ رہی تھی کہ جی ایف آئی آر بھی رہے، ان کی ایک غلط کام کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی رٹ کے اوپر بھی اصرار کر رہے تھے، اور ہمیں جو ہے وہ یہ بات سوٹ ہی نہیں کرتی تھی کہ ہم وہ کریں۔ لیکن افضل بٹ صاحب نے جو فیصلہ کیا، وہ جو انہوں نے فیصلہ کیا، وہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ظاہر لاہور پریس کلب کے صدر اور جو سیکرٹری جنرل تھے کیا کہتے ہیں پی ایف یو جے کے ارشد انصاری صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اس طرح لالا اسد پٹھان صاحب جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے، خالد صاحب جو ہے کراچی پریس کلب سے آئے ہوئے تھے، سکر پریس کلب سے لالا اسد پٹھان آئے ہوئے تھے جو مرکزی سیکرٹری فائنانس تھے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی لیگل ٹیم کے ساتھ بھی جو ہے وہ رابطے میں تھے۔ تو انہوں نے جو ہے ایک اجتماعیت کے ساتھ فیصلہ کیا، اور حکومت آزاد کشمیر کے جو مذاکرات ہوئے رات کو، اس سے تو مجھے چھوٹی موٹی اطلاع تھی، لیکن ظاہر ہے ہمارا تو اختیار تھا افضل بٹ صاحب کے پاس، اور انہوں نے جو ہے وہ ساری کیلکولیشن کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ عدالتی فیصلے کے ذریعے اس ایف آئی آر کو ختم کرانا چاہیے، تاکہ جو ہے دوبارہ اس طرح کی اگر عدالت اس ایف آئی آر کو ختم کرے گی تو اس کے بعد جو ہے دوبارہ اس طرح کی ایف آئی آر اندراج ہوگی، تو ایک مثال ہوگی کہ اس طرح کی ایف آئی آر دوبارہ درج نہیں ہوگی۔ دوسری یہ بات رائے صاحب جو لوگوں کو سمجھانے والی بات ہے، یا یہ آزادی صحافت کی لڑائی تھی، یہ کوئی میری لڑائی نہیں تھی۔ جن لوگوں نے کمپرومائز کیا، جو لوگ وزیر اعظم کے موقف کے ساتھ حامی ہو گئے، انہوں نے کوئی مجھے یا راجہ کفیل، شہزاد راٹھور یا جموں کشمیر کے ورکر کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ بیسیکلی آپ یہ بتائیں کہ جی ہمارا جو ایک نکاتی مقصد تھا جس کی وجہ سے ہم کورٹ میں چلے گئے، حکومت کے پاس سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے یا ہم نے سرنڈر نہیں کیا، وہ صرف ایک نکاتی بات ہے کہ یہ جو خبر ہے وہ کیا کہتے ہیں قابل دست اندازی پولیس نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ڈیفیمیشن کے جو ہے وہ قوانین موجود ہیں، اس کے لیے نوٹسز موجود ہیں، اس کا طریقہ کار موجود ہے۔ راجہ کفیل، عامر محبوب، شہزاد راٹھور، اعجاز عباسی، مرتضی دورانی شاید جو ہے ان کے پاس اتنی جو ہے وہ سہولت ہے کہ وہ اس ایف آئی آر کو بھی فیس کر سکتے تھے، افورڈ کر سکتے تھے، لیکن جو ہے وہ یہ جو ہے شاید سارے لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اجتماعی دانش کے لیے، اجتماعی حکمت کے لیے، اور جس طرح اس ایف آئی آر نے اس ریاست کو تماشا بنا دیا پوری دنیا میں، اس طرح کے غلط اقدامات سے، اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی جو ہے وہ ذہنی مریض ٹائپ حکمران آ جائیں یا کوئی وزیر بن جائے اور اس کے پاس اختیار آ جائے تو وہ یہ دیکھے بغیر جو ہے وہ سارا کچھ کرتا پھرے، اس کے آگے جو ہے وہ رکاوٹ کھڑا کرنے کے لیے اور آزاد کشمیر بھر کے جو ہے وہ صحافتی کارکنوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا کہ وہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو یہ دیکھیں نا، ہم نے جب مینڈیٹ دے دیا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو، نیشنل پریس کلب کو، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کو، اور کے جے ایف کو، یا مظفر آباد پریس کلب کے دوستوں کو، سینٹرل یونین کو، یا جو لوگ ہمارے ساتھ چلتے رہے جنہوں نے لازوال محبت کی، تو پھر رائے صاحب یہ
جو ہے بے لیبل FIR تو ہمارے لیے میٹر ہی نہ کرتی، ان کے بدلے تو ہم اگر پھانسی چڑھ جاتے تو پھر بھی ہم آپ کو پتا ہے کہ مرد اور غیرت والے لوگ ہیں نا، ہم یہ تو نہیں کرتے کہ کسی FIR سے ڈرتے ہیں یا کسی انوار الحق یا کرنل وقار نور سے ڈرتے ہیں، یا ہم نے پہلے کوئی وزیر اعظم یا وزیر داخلہ نے دیکھا ہوا یا پہلے IG پولیس یا کوئی یہ پولیس والے نے دیکھے ہو، ہم نے سارا کچھ دیکھا ہوا تھا. لیکن ہم نے جو فیصلہ کیا ہے رائے صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، اور کمیونٹی نے جو فیصلہ کیا ہے، جو افضل بٹ صاحب نے فیصلہ کیا ہے، جو PFUJ نے، نیشنل پریس کلب نے، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے، سینٹرل یونین آف جرنلسٹ نے، مظفر آباد پریس کلب نے اور آزاد کشمیر کے صحافیوں کے اجتماعی دانش نے یہ فیصلہ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس فیصلے کو اپنی جو ہے وہ ذات سے، اپنی فتح اور شکست سے، دیکھیں افضل بٹ صاحب نے کہا تھا ہم فتح اور شکست کے لیے تو جا ہی نہ رہے، انہوں نے تو یہ کہا ہوا تھا کہ اگر ہمیں پولیس مارے گی تو ہم پھر بھی نہیں ماریں گے. وہ تشدد پہ اگر قائل ہیں اگر تو وہ جو ہے نہیں ہے، تو ہم نے یہ کہا اس وقت کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، تو انہوں نے کہا جی ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہونا چاہیے نا، پڑھے لکھے لوگوں میں اور حادثے کے پیداوار لوگوں میں کوئی نہ کوئی فرق ہونا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری جو ہے اس صورت میں اس وجہ سے جیت ہے کہ پورا پاکستان، پورے پاکستان کے دنیا بھر کے جو مہذب لوگ ہیں، جو صحافتی آزادیوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جو شہری آزادیوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جو شخصی آزادیوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جو آزادی صحافت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور جن کا ضمیر ابھی زندہ ہے، وہ سارے لوگ رائے صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور جو دوسری طرف کھڑے ہوئے انہیں ان کا جو ہے وہ مبارک ہو جی، ان کا تاریخ فیصلہ کرے گی. اب صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ ایک جو اس وقت آج کل آزاد کشمیر ایشو ہے کہ KSL کشمیر سپریم لیگ کا یعنی 1 سال سے ان کا تنازع چل رہا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر ان کو اسٹیڈیم دینے کے تیار نہیں ہے، اور ابھی ان کا اسلام آباد میں ان کی لانچنگ بھی تقریبی ہوئی اور آج کل یہ گلگت بلتستان کے ٹور پہ ہیں. تو اطلاع یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر نے پھر ان کو اسٹیڈیم دینے سے انکار کر دیا. تو ڈیٹیل تو عامر سے بتائیں گے، تو یہ کیوں اس کو ایک اچھا ایونٹ کو متنازع بنایا جا رہا ہے آزاد کشمیر کیوں؟ دیکھیں نا، یہ آزاد کشمیر میں جو اس طرح کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے تو حکومت نے آج تک میرے خیال میں کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا. ہمارے یہاں پاکستان کے بینک کام کر رہے ہیں، بہت سارے سوشل سیکٹر میں ان کے لیے پابندی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں لوگوں کی سہولت کے لیے کھیلوں کے گراؤنڈ بنائیں اور ایکٹیویٹیز کے لیے لوگوں کو وہ سہولتیں مہیا کریں. وہ بالکل آج تک ہمیں ان چیزوں کا اویئرنیس ہی نہیں ہے، تو نہ ان لوگوں کو کرنے دیا گیا. یہ پچھلے عرصے میں ظاہر آزاد کشمیر میں ظفر آباد میں بڑا ایونٹ ہوا تھا اور پاکستان سے بڑے بڑے لوگ گئے تھے، تو آزاد کشمیر میں کھیلوں کی سرگرمی کی طرف لوگوں کی دلچسپی بڑی تھی اور انٹرٹینمنٹ کا موقع میسر آیا تھا. ابھی KSL یا KPL میری ویسے کھیلوں سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں تنویر الیاس صاحب اگر بیچ میں نہ آتے تو شاید یہ ہو سکتا ہے ان کے لیے مسائل کھڑے نہ. اچھا عامر صاحب، یہ KSL کا کیا جا رہا ہے تو یہ باقی تفصیلات یہ آج جو وزیر یعنی کل یعنی وزیر اسپورٹس جو آزاد کشمیر کے ہیں عاصم بٹ صاحب، انہوں نے بالکل صاف انکار کر دیا کہ ہم ان کو یعنی KSL والوں کو ہم اسٹیڈیم نہیں دیں گے اور ان کے لیے آزاد کشمیر پابندی ہے. تو کہ یہ کیا ماجرا کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ رائے سے پہلے تو یہ بات ہے کہ کوئی بھی اچھا کام جو ہے وہ خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے اس آزاد کشمیر کی حکومت کے مقدر میں ہی نہیں ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے، ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے، اور آپ نے جو ہے اس جو آپ مجھے یہ بتائیں، نہیں آپ یہ چھوڑے جی، جو اس کا نام دیکھیں، اس کا نام دیکھیں کہ اس کا نام ہے کشمیر سپریم لیگ، اور اس کی تکلیف کس کو ہے؟ بھارت کو. اس کی اجازت دے رہا ہے PCB، اور ذات کشمیر حکومت میں وہ رجسٹرڈ ہے. اور جو ہمارے وزیر موصوف ہیں جو کیا کہتے ہیں عاصم صاحب، وہ ایسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا نام نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جو میرا نام کیسے استعمال، ہمارے کشمیر کا نام کیسے، جیسے ان کے والد صاحب کا ہے صرف، جو باقیوں کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، اس کی صورتحال دیکھیں، اس کی سوچ دیکھیں، کہ وہ اس کا انداز دیکھیں گفتگو کرنے کا. میں تو حیران ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کیسے اب میں پھر لفظ نمونہ استعمال کروں یا تماشا کروں تو آپ پھر محسوس کریں گے یہ کیسے لوگ جو ہیں اور کیسے عہدوں پہ پہنچ گیا. ان کی گفتگو سنیں کہ جی وہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ رجسٹرڈ ہے. ٹھیک ہے جی، انہیں اجازت دی ہے. جب وہ رجسٹریشن تھی اس کے بعد جو ہے پھر یہ بات ہے کہ جو کیا کہتے ہیں مسعود صاحب ہیں جو KPL کے چیف ہیں، وہ جو ہے وہ کشمیری ہیں. اس طرح جو ہے اب جو اس کے پیٹرن چیف بنے ہیں وہ آپ کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ آپ وزیر رہے ہیں اور کس طرح رہے ہیں اور کیا کرتے رہے ہیں، وہ اگر کھول دی جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. اب چلیں خیر، وہ جو ہے وزیر بیچارہ وہ کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا تو نہیں ہے نا بٹ کے ساتھ یا کے ساتھ، چلیں وہ تو اس کا الگ ہے نا ایشو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں دیکھیں. اب میں رائے صاحب یہ بتاتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو بنیاد بنائی ہے، انہوں نے کہا ہے جو پریس کانفرنس جو انہوں نے ہمارے ارسلان لون صاحب کو انٹرویو دیا ہے،
وہ اس نے کہا جی کہ اس میں 13 سال کے لیے ہم نے جو ہے وہ دیا ہوا کے پی ایل کو اسٹیڈیم دیے اب آپ یہ دیکھیں ایک تو یہ بات ہے یہ ایسی ریاست ماں ہے کہ کے پی ایل کے لیے اجازت ہے کے ایس ایل کے لیے اجازت نہیں ہے دوسری یہ بات ہے 13 سال کے لیے دیا ہے اب 13 سال کے لیے دیا ہے تو اس میں یہ ایگریمنٹ تھا اگر وزیر موصوف کو پتا ہو کہ 3 مہینے جو ہے انہوں نے استعمال کرنا ہے تاکہ جب وہ یہ ایونٹ کرائیں تو اس وقت یہ اسٹیڈیم موجود ہو اور حکومت آزاد کشمیر جو ہے کوئی معاہدے کے تحت یا سپورٹس ڈپارٹمنٹ معاہدے کے تحت پابند ہو ٹھیک ہے جی میں ویسے کہہ رہا ہوں نا میں 3 ماہ جو ہے انہوں نے استعمال کرنا تھا اس کے بدلے انہوں نے لائٹیں لگانی تھی باتھ روم بنانے تھے باغ راولا کوٹ پتہ نہیں کون سے اسٹیڈیم جو کرنے تھے انہوں نے کہ ہر سال جو ہے وہ لیگ کرانی تھی اب 2 سال کرائی ہے اس کے بعد 3 سال ہو گئے نہیں کرائی معاہدے کی بنیادی خلاف ورزی ہو گئے ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں عارف صاحب جن کا ہے کے پی ایل ہمیں کوئی اعتراض نہیں ٹھیک ہے جی میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن کسی کو یہ اجازت نہ دینا کہ جی آپ یہ دوسری یہ بات ہے کہ اگر آپ نے مین ایونٹ کے لیے اجازت نہیں دینی کہ آپ جو ہے کے پی ایل کے پابند ہیں کسی کے پہلے تو کے پی ایل نے خلاف ورزی کر دی معاہدوں کی خلاف ورزی کر دی اور وہ نہیں کرائی تو اس کے اوپر انہیں دوسری یہ بات ہے 3 ماہ اگر ان کا 9 ماہ حکومت کا دیے جا سکے اگر اس بات کو چھوڑ دیا جائے کہ کے پی ایل یاد ہے جب کے پی ایل ہوئی تھی تو بھارت کو کتنی تکلیف ہوئی تھی اگر یہ کے ایس ایل ہوتی تو اور تکلیف ہوتی ٹھیک ہے جی اب انہوں نے یہ کیا کہ جی ایک تو یہ بات ہے انہیں نہیں کیا دوسرا یہ بات ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں اجازت نہیں دی میری مسعود صاحب جو اس کے چیئرمین ہیں ان سے بات ہوئی ڈیٹیل انہوں نے کہا جی ہم نے ڈی جی سپورٹ سیکرٹری سپورٹ وزیر جو سپورٹس ہیں ان سب کو درخواستیں دی پھر جو ہے وزیر اعظم کو درخواستیں دی انہوں نے 2 بندوں کا نام بھی لیا کہ ان 2 بندوں کے ذریعے جو ہے میں نے وزیر اعظم کو بھی اپروچ کیا اسی طرح انہوں نے کہا کیرن میں وزیر اعظم سے بھی ملا ان سے بھی ریکویسٹ کی اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کہ جی میں نے مقصد یہ 2022 سے میں درخواستیں دے رہا ہوں اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو ابھی جو ہے ریسنٹلی جو ہے وہ میں نے کیا کہتے ہیں دوبارہ جو ہے وہ درخواستیں دی ہیں اور تنویر لیاس صاحب اس دن اپنی جس دن یہ تنویر لیاس صاحب اس کے پی ایل کا کے ایس ایل کا حصہ بنے اس دن ان کی جو میں گفتگو سن رہا تھا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جس طرح عاصم بٹ صاحب جو ان کے ساتھ ان کے کابینہ میں بھی شامل رہے تو انہیں فون کرا تھا تو وہ بار بار کہہ رہے تھے میں نے آواز نہیں آ رہی تھوڑی ٹھیک ہے جی تو وہ ظاہر ہے انہیں کسی اور طرح کی آواز چاہیے تھی وہ آواز انہوں نے دی لی ہوئی تھی تو یہ اب ایشو ہے سب یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جن لوگوں نے یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ اجاگر کرنے کے بجائے اسے جو ہے وہ کھجل خراب کیا جا رہا ہے 7,000 سے زائد ایسے لوگ ہیں اعجاز بخش صاحب راجہ کفیل صاحب جنہوں نے کے ایس ایل کے ٹرائل دینے کے لیے رجسٹریشن کرا رکھی ہے 7,000 سے زیادہ لوگ ہیں اب 22 اپریل کو ان کے ٹرائل شروع ہونے تھے ادھر باقی جگہ پہ شروع ہیں کوئی جی بی میں ہو رہے ہیں راولپنڈی میں ہو رہے ہیں اب جو ہے جو مظفر آباد کشمیر کے بچے جنہوں نے کشمیر کے ٹرائل میں بچے شامل ہوتے تھے اب وہ 7,000 بچے جو ٹرائل میں شامل ہونا ہے وہ آزاد کشمیر حکومت اور اس وزیر کی اس گفتگو کے بعد جو ہے وہ یا تو اس کا حصہ نہیں بن سکتے اور کوئی بھی شاہد آفریدی یا کوئی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی بھی ایسے حالات میں آپ یہاں سے وہ نکلتا ہے نا یہ نرسری ہوتی ہے نا اگر وہ کوئی بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑا افسوس سے کہنا پڑے گا کوئی جاوید میاں داد کوئی عمران خان کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ہمارے عاقب جاوید اور جو فاسٹ بالر جو ہمارے تھے اور آج کل جو ہے کوئی بھی وہ نکل سکتا تھا وسیم اکرم وقار یونس سمیت جو ہے وہ کوئی وادی نیلم سے نکل آتا کوئی فارورڈ کوٹا سے نکل آتا کوئی مظفر آباد سے نکل آتا پٹکا سے نکل آتا میرپور کوٹلی بھمبر سے نکل آتا شاید بنارا سے بھی نکل آتا ٹھیک ہے تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے جیسے لیکن انہوں نے اس کا راستہ روکنے کے لیے وہ کیا ہے اب یہ ہے کہ 7,000 کے بجائے وہ ایبٹ آباد میں کرا لیں گے مانسیرا میں کرا لیں گے کسی جگہ قریب کرکٹ سٹیڈیم میں وہ ٹرائل ضرور کر لیں گے لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ آزاد کشمیر کے 7,000 لوگ 7,000 بچے جو کرکٹ میں گہری دلچسپی لیتے تھے حکومت آزاد کشمیر کے اس ظالمانہ اقدام کی وجہ سے وہ ٹرائل سے محروم ہو جائیں گے اور جس لیگ سے جو 24 مئی کو شروع ہوگی وہ اگر آزاد کشمیر میں ہوتی مظفر آباد میں ہوتی راولا کوٹ میں ہوتی میرپور میں ہوتی تو آپ یقین کریں کہ جو کشمیر کا امیج بڑھتا بھارت کو کتنی تکلیف ہوتی اور ہر چیز کو جو ہے وہ کشمیر کو دیکھنے کا موقع ملتا اس کے جو باقی وہ تھے سارا ہوتا اس کو جو ہے وہ آزاد کشمیر میں کرنے سے روک دیا گیا اور اب وہ 24 مئی کو یہ جو کے پی ایل ہونے جا رہا ہے وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوگا راولپنڈی میں ہوگا یا فیصل آباد میں. بہت شکریہ عمر صاحب عباس صاحب شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام اور ہم آخر میں پھر یہی عرض کریں کہ آزاد کشمیر میں اس وقت جو حالات ہیں یا جو امن و امان کا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا اور یہ حکومت دعوے کر رہی ہے کہ کوئی تحریک طالبان پاکستان
वहाँ आज़ाद कश्मीर में आ गए हैं, वहाँ उन्होंने अपना नेटवर्क कायम कर दिया था। इस तरह की जो बातें हैं इससे आज़ाद कश्मीर के अमन को ख़तरा है, आज़ाद कश्मीर को नुकसान होगा। जो आज़ाद कश्मीर एक सॉफ्ट इमेज है पूरी दुनिया में, ये इससे पहले वहाँ जो एक रवादारी की सियासत है, वहाँ जो रवादारी का माहौल है, वो तमाम तर सियासी इख्तलाफात के बावजूद आज़ाद कश्मीर सियासत में एक दूसरे का एहतराम है। आज़ाद कश्मीर कारोबारी लोग, और उसकी एक बुनियादी झलक नाज़रीन आप लोगों ने देखी होगी, पूरे पाकिस्तान के दुनिया भर में लोगों ने देखी है कि जब अफ़गान शहरी हैं, जब ये आज़ाद कश्मीर से जब ये डेड लाइन ख़त्म हुई और किस इज़्ज़त एहतराम के साथ इन जो अफ़गान बाशिंदों को बाग के लोगों ने, रावलाकोट के लोगों ने, मीरपुर के लोगों ने, कोटली के लोगों ने, मुजफ्फराबाद के लोगों ने इज़्ज़त एहतराम के साथ जब उनको वहाँ से अलविदा किया तो वो उनकी आंखें अश्कबार थी। ये जो प्यार मोहब्बत है आज़ाद कश्मीर के लोगों के खून में, एक दूसरे की इज़्ज़त एहतराम में, तो ये मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जो हटदर वज़ीर-ए-आज़म है, जो वज़ीर दाखिला हैं, तो ये अपनी आना के लिए आज़ाद कश्मीर के अमन को सुबदास करना चाह रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के माहौल को सुबदास करना चाह रहे हैं। एक मन गढ़ंत जो बयानिया बनाकर आज़ाद कश्मीर में हालात को ख़राब करना चाह रहे हैं। तो हम गुजारिश करेंगे आज़ाद कश्मीर तमाम सियासी जमातों से, पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों से, पाकिस्तान की सियासी जमातों से कि आज़ाद कश्मीर पुरअमन इलाका है, आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ाद कश्मीर का बेस कैंप है, तो इन अड़ाड़ियों के हाथों आज़ाद कश्मीर को ख़राब ना करें। कल इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।